5ویں صدی ہجری میں بعض علماء کی جانب سے اجتہاد کے دروازے بند کرنے کی تجویز اسلامی ریاست کے فکری زوال کی جانب واضح اشارہ تھی۔ اگرچہ بعد میں بھی مجتہدین آتے رہے، مگر فکری جمود نے اپنی جگہ بنا لی اور ریاست کے ڈھانچے میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ صلیبی جنگوں کے دوران 2 صدیوں تک مزاحمت جاری رکھنے کے باوجود ریاست اندرونی طور پر مستحکم نہیں تھی۔ مملوک دور میں اجتہادی فکر کو نظر انداز کیا گیا، جس کے نتیجے میں تقلید کا رجحان مزید بڑھا اور علمی زوال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تاتاری حملوں نے بھی ریاست کو مزید کمزور کیا، تاہم بین الاقوامی سطح پر ریاست کی ساکھ برقرار رہی۔ 9ویں صدی ہجری میں خلافت عثمانیہ نے مسلم دنیا کو دوبارہ متحد کیا، لیکن عربی زبان اور اجتہادی فکر پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ریاست کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں یورپ انتشار کا شکار تھا، جبکہ مسلمانوں کی صورتحال قدرے بہتر تھی۔ خلافت عثمانیہ کے حملوں نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح اور سلیمان القانونی کے دور میں ریاست کو کامیابیاں تو ملی، مگر فکری زوال کے ازالے کی جانب مسلمانوں کی توجہ نہ ہو سکی۔ 13ویں صدی ہجری تک اسلامی ریاست اجتہادی فقدان اور فکری جمود کا شکار رہی، جبکہ فکری اور صنعتی انقلاب کے باعث یورپ کی طاقت بڑھتی چلی گئی۔ یوں بین الاقوامی طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ یورپ کی فکری اور سائنسی ترقی کے مقابلے میں عثمانیوں کی اندرونی کمزوریوں نے عالمی منظرنامے پر مغرب کو برتری دلا دی۔ یورپ کی سیاسی اور فکری تبدیلیاں دراصل وہاں کے دانشوروں کی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، جنہوں نے زندگی کے لیے ایک نیا نظام وضع کیا اور صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کی قیادت میں مسلم دنیا اپنی حالت کا جائزہ لینے میں ناکام رہی اور جدید مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مسلم دنیا سائنسی اور صنعتی ترقی میں پیچھے رہ گئی۔ اگرچہ عثمانی خلافت اسلام کے اصولوں پر قائم تھی، لیکن اسلامی افکار و عقائد کو عملی طور پر نظر انداز کیا جانے لگا تھا۔ اسلامی علوم کا بڑا ذخیرہ کتابوں تک ہی رہ گیا اور علماء کی دلچسپی عملی تحقیق کے بجائے ذاتی علمی مباحثوں تک محدود ہو گئی۔ یورپ کے صنعتی اور فکری انقلاب سے حیرت زدہ مسلمان اسے اپنانے یا نہ اپنانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ پربلنگ پرلیس جیسی ایجادات بھی فقہا کے فتووں کی زد میں آئیں اور ہر نئی چیز پر شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے۔ اس تذبذب سے مسلمان مزید پیچھے رہ گئے اور یورپ کی ترقی کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ یورپی طاقتوں نے خلافت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے قوم پرستی کو ہوا دی، مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا اور عیسائی مشنریوں کے ذریعے فکری یلغار کی۔ آخرکار 1914 کی پہلی عالمی جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور یورپی طاقتوں نے 1924 میں سازشوں کے ذریعے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں اسلامی دنیا کا شیرازہ بکھر گیا اور مغربی کفریہ جمہوری نظام پر مبنی حکومتیں مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو گئیں۔ آج بھی مسلمان غیر اسلامی قوانین کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔